رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قاضی جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر حبیب اقبال صاحب زی بشرفہ قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ صاحبزادہ سہیل احمد صاحب زی بشرفہ حضرت علامہ محمد حسنین رضوی صاحب حضرت علامہ محمد نعیم صاحب فخر سنت مولانا قمر قطاری صاحب انتہائی واجب و تکریم علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین. حافظ ابن قیم نے مفتاح دار السعادہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو اس حال میں کہ ان کے کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے. وہ سر پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے بازاروں سے گزر رہے ہیں, رستوں سے گزر رہے ہیں تو کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے. لیکن پھر انہیں کوئی ایسی محفل مل جاتی ہے جس میں دین بیان ہو رہا ہے, وہ اس محفل میں شامل ہو جاتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, رسول اللہ کا فرمان سنتے ہیں, ان کا دل نرم ہو جاتا ہے, وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پھر وہ لوگ اس حال میں واپس لوٹتے ہیں کہ بخشے ہوئے ہیں. وہ جو گھر سے نکلے تو کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے واپس گھر لوٹے تو بخشے ہوئے. تو سبب کیا بنا؟ ایک ایسی محفل جس میں دین بیان ہو رہا ہے. یہ محفلیں گناہ بخشوانے کا سبب ہیں. یہ محفلیں دلوں پہ جمی ہوئی میل کو اتار دیتی ہیں, دلوں کو روشن اور منور کر دیتی ہیں. یہ محفلیں فکر آخرت عطا کرتی ہیں. ان محفلوں سے شعور دین ملتا ہے. آج کی یہ محفل ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکتی ہے اگر ہم حسن نیت کے ساتھ شامل ہوں, اگر ہم ہمدن متوجہ ہوں, اگر ہم طالب مغفرت طالب رحمت بن کے بیٹھیں تو یقیناً آج کی محفل ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بن سکتی ہے. دعا گو ہوں خالق کائنات منتظرین درس قرآن کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری سب سے بڑی دولت ایمان ہے. جو بندہ دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو کے گیا. اس لیے ہمیں ایمان پر خاتمے کی فکر کرنی چاہیے. کچھ ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو سامان لوٹتے ہیں اور کچھ ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لوٹتے ہیں. سامان لٹ گیا تو کوئی بات نہیں, اس کو تو ایک دن ویسے بھی چھوڑنا ہی تھا, اور ایمان وہ ہے جو قبر اور حشر میں کامیابی کے لیے شرط ہے. اعلان نبوت کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال ظاہری عمر پاک بسر فرمائی ہے. اس میں 13 سال مکی دور ہے, اور مکی دور میں آپ کی تبلیغ کا جو فوکس ہے وہ عقائد کی درستگی کا ہے.
چند ایک احکامات مکی دور میں نازل ہوئے ہیں، مثلاً نماز فرض ہوئی ہے مکے میں، ورنہ باقی احکامات، کثرت سے احکامات مدنی دور میں نازل ہوئے۔ روزے فرض ہوئے مدنی دور میں، حج فرض ہوا مدنی دور میں، جہاد فرض ہوا مدنی دور میں، زکوٰۃ کی تفصیلات آئیں مدنی دور میں۔ تو احکامات مدنی دور میں کثرت سے نازل ہوئے۔ مکی دور میں جو ہمارے آقا کریم نے محنت فرمائی ہے وہ عقائد کی درستگی کے لیے فرمائی۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیات ہیں، عقائد والی بھی اور احکامات والی بھی۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں زیادہ آیتیں کون سی ہیں؟ کیا آیات احکام زیادہ ہیں یا آیات عقائد زیادہ ہے؟ احکامات والی آیات عقائد والی آیات کے مقابلے میں تھوڑی۔ قرآن پاک میں زیادہ آیات وہ ہیں جن میں عقائد کی درستگی پر زور دیا گیا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں پوری صورت صرف عقیدے کی درستگی پر ہے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، لیکن اس میں 3 عقائد کی اصلاح پر زور دیا گیا، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو قرآن پاک میں زیادہ آیات کون سی ہیں، احکامات والی یا عقائد والی؟ عقائد کی درستگی پر زیادہ آیات نازل ہوئی۔ بندہ دنیا سے قبر میں گیا، 3 سوالات ہوتے ہیں، مر ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ان تینوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو قبر میں جاتے ہی عقیدہ پوچھا جاتا ہے۔ قبر میں جو 3 سوالات ہوتے ہیں ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ عقیدے کے ساتھ۔ رب کسے مانتے تھے؟ تمہارا دین کون سا ہے؟ اور اس ہستی معظم و محتشم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ قبر میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو قبر میں جو 3 سوالات ہو رہے ہیں ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اٹھا، صحیح العقیدہ ہے، ایمان والا ہے، لیکن گناہ گار ہے، ممکن ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو بخشش عطا فرمائے، ممکن ہے حضور کی شفاعت ملے، بندہ بخش دیا جائے۔ اگر بہت شدید قسم کا گناہ گار ہے، سخت گناہ کیے ہیں، گناہ اسے دوزخ میں لے گئے، پھر بھی ایمان اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، ایمان اسے جنت میں لے آئے گا۔ دوسری طرف ایک بندہ وہ ہے جس نے بظاہر ایسے اعمال کیے جن کی شکل نیکیوں والی تھی، اور اس بندے کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، بے ایمان ہو کے مرے، تو قیامت کے دن اس کو کوئی عمل فائدہ دے گا؟ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ وهو مؤمن، یہ حال بن رہا ہے، مرد ہو یا عورت، جس نے بھی اس حال میں عمل کیا کہ وہ مومن ہے، پھر اسے عمل کی جزا ملے۔ تو اگر کوئی عمل کرنے والا مومن نہیں ہے تو اس کے عمل کی آخرت میں کوئی جزا، کوئی بدلہ۔ قرآن پاک نے یہ بات واضح کر کے 2 ٹوک انداز میں بیان کی ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی درستگی پر ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو، اعمال ہباء منثورا، اعمال اڑا دیے جائیں گے، اعمال ختم ہو۔ اعمال کی جو جان ہے وہ صحت عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں، کوئی عمل نیکی کا عمل نہیں کہلا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اب تک میں نے آپ کے سامنے عقیدے کی اہمیت بیان کی ہے۔ عقیدے میں اور نظریے میں فرق ہوتا ہے۔
آج کل بعض لوگوں نے عقیدے کو بھی نظریے والا مقام دے دیا ہے. نظریہ اپنی عقل سے ہی بنا لیا جاتا ہے، پر عقیدہ اللہ اور اس کا رسول عطا کرتے ہیں. عقیدے اور نظریے میں فرق سمجھ آئے آپ؟ اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے بھی بات اس طرح ہونی چاہیے. یہ نظریہ ہے. جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ عقیدہ ہے. جو رسول اللہ کا فیصلہ ہے، نص قطعی ہے، وہ عقیدہ ہے. نظریہ اپنی عقل سے گھڑ لیا جاتا ہے، اپنے علم کے زور پہ نظریہ بنا لیا جاتا ہے، لیکن عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں، نظریہ بدل بھی جاتا ہے. بعض نظریے تو ہوتے ہی وقتی ہیں. نظریہ ہے ضرورت پوری ہوئی، نظریہ ختم ہو گیا. نظریے بدل بھی جاتے ہیں پر عقیدہ. اہل علم جانتے ہیں ایک علم ہے علم نسخ. قرآن مجید میں، احادیث میں مشکل بحث ہے، اس لیے زیادہ تشریح نہیں کر رہا. بعض احکامات ایسے ہیں جو منسوخ کیے گئے. حضرت موسیٰ کی شریعت میں اونٹ حرام، اور دین محمدی میں اونٹ حلال ہے. بعد والے نبی، پہلے نبی کی شریعت میں سے کچھ احکامات منسوخ کرتے تھے. ارتقائی منازل ابھی دین طے کر رہے، دین مکمل نہیں ہوا، تو بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے احکامات میں سے بعض چیزوں کو اللہ کے حکم سے منسوخ کرتا تھا. حضور تشریف لائے، آپ پر دین مکمل ہو گیا. یہ جو منسوخ ہے نا، یہ احکامات میں ہوتا ہے، عقائد میں نہیں ہوتا. عقائد نہیں منسوخ ہوتے. کوئی بندہ اجتہاد کر کے کہہ میری فلاں عقیدہ منسوخ ہے. عقائد منسوخ. سارے نبیوں کی تعلیمات جو عقائد کے حوالے سے ہیں وہ مشترک ہے. سارے نبیوں نے کہا خدا ایک. تمام نبیوں نے کہا ہے مرنے کے بعد نیکوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے دوزخ ہے. تمام نبیوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے جنہیں اپنا نبی یا رسول بنا کے بھیجا ہے انہیں طاقت دے کے، معجزات دے کے، کمالات دے کے بھیجا ہے. تو عقائد کے حوالے سے تمام نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ مشترک. احکامات میں بعض چیزیں منسوخ ہوئی ہیں لیکن عقائد منسوخ نہیں ہوتے کہ چند لوگ مل کے بیٹھ جائیں اور اجتہاد کر لیں بھی ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہے. عقیدے کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. اجتہاد جو ہے نا وہ فروعی فقہی مسائل میں ہوتا ہے. آپ لوگ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں تو لوگ عقیدوں میں بھی اجتہاد کر رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں. جب قرآن نے صراحت کر دی، جب حدیث نے کسی مسئلے کو تواتر سے بیان کر دیا، اب اگر کوئی اس میں اجتہاد کر کے اس کی نوعیت کو بدل رہا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج. عقائد میں اجتہاد، عقائد کو تسلیم کرنا ہے، عقائد کے آگے سر جھکانا ہے. لیکن آج کل ہمارے ہاں کئی لوگ عقائد میں اجتہاد کر رہے ہیں اور دلیلوں کے زور پہ کر رہے ہیں. انکمپلیٹ نالج یہ ایک عذاب ہے. ادھورا علم عذاب ہے. ادھورا علم عذاب ہے. یہ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں آج کل وہ لوگ نہیں ملتے جو ان کا علم پورا ہو. پورے علم والے لوگ آج کل تھوڑے ملتے ہیں، ادھورے علم والے زیادہ ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہے نا وہ زیادہ تر ادھورے علم والے ہیں. بس ایک بات سمجھ آ گئی نا تو سارا دور اس پہ لگا دیا، اور کو نہیں پتا کہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یہ پورا علم نہیں ہے یا یہ پوری بات نہیں ہے.
اب عام بندوں کے لیے مشکل گفتگو ہوگی، یہ تو درس میں پڑھانے والی باتیں ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اجتہاد کہاں ہے کہاں نہیں، یا نص قطعی کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، عقیدہ نص سے ثابت ہوتا ہے، تعویلات سے نہیں۔ جو میں نے پہلے کہا نا، عقیدہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کرنا ہے، اس میں یہ بات نہیں۔ یہ تو عام بندے کے لیے مشکل باتیں ہیں، آسان سی بات کر رہا ہوں۔ فتنوں کے دور میں اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کا شاہ احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے۔ عقیدہ وہی سچا ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری لے کے آئے، عقیدہ وہی سچا ہے جو خواجہ اجمیر لے کے آئے ہیں، عقیدہ وہی سچا ہے جو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے بیان کیا ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے۔ ہم وہ عقیدہ نہیں بیان کر رہے جو کوئی 2-4 مولویوں نے بیان کیا ہے، بلکہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو اکابرین امت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضرت صدیق اکبر سے لے کر اس دور کے علماء حقہ تک ہر خوف خدا رکھنے والے علماء راسخین کا عقیدہ۔ کوئی 2-4 لوگ جنہوں نے الگ کوئی گروہ بنا لیا، ہمارا وہ عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ سواد اعظم اجماع امت کا عقیدہ ہے، جس پر صحابہ کا اجماع ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد تیسری چیز جو عقیدے کے لیے ماخذ ہے وہ اجماع ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد دین سمجھنے کے لیے تیسرا ماخذ جو ہے وہ اجماع ہے۔ تو ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس لیے نئی نئی بولیاں بولنے والے 2-4 لوگ جنہوں نے الگ کوئی گروہ بنا لیا، ان کی باتوں سے متاثر ہو کے اپنا عقیدہ نہ خراب کریں۔ میں پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، فتنوں کے اس دور میں اگر عقیدے کی درستگی حاصل ہے تو صرف اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کے بارے میں ہے۔ عقائد کی بنیاد جو ہے توحید۔ اس کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے، عبادت کے لائق ایک خدا، بے نیاز ذات جو شان صمدیت رکھتی ہے، جو کسی شے کی محتاج نہیں ہے، بے نیاز ذات اللہ کی، واجب الوجود صرف ایک اللہ ہے، الوہیت کی شان صرف اللہ میں ہے۔ یہ شانیں ہم کسی کے لیے نہیں مانتے، یہ مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ واجب الوجود صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ، بے نیاز ذات صرف اللہ، الوہیت والی ذات صرف اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کی ذہن نشین رہے، اللہ کی ذات میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری نہیں ہے، ہر خوبی ہر کمال ذاتی طور پہ اس ذات کو حاصل ہے۔ توحید کے بعد دوسرا عقیدہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان کروانے کے لیے اور صراط مستقیم کی تعلیم انسانوں تک پہنچانے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے۔ حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے۔ سب سے آخر میں ختم نبوت کا تاج پہن کر ہمارے آقا کریم جلوہ افروز۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ رہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پہلے دین مکمل نہیں تھا تو ضرورت تھی نبی آئے، نبوت کا دروازہ کھلا تھا، کبھی ارتقائی احکامات نازل ہو رہے تھے، پر جب میرے آقا کریم تشریف لے آئے آپ پر دین مکمل ہو گیا۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دوسرا سبب اعلان ختم نبوت کا، پہلے جو کتابیں نبیوں پہ نازل ہوئیں ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ کچھ عرصے بعد کتاب میں تحریف ہو جاتی تھی، اصل کتاب دستیاب ہی نہیں کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ہی ان میں تحریف ہو گئی۔ جس زبان میں کتاب نازل ہوئی وہ زبان ہی دنیا سے ختم ہو گئی۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ 4 دفعہ اللہ کریم نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہیں، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اتنا جلال ہے اس آیت میں، خدائے واحد نے 4 دفعہ اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں، ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ دین مکمل بھی ہو گیا اور دین محفوظ بھی ہو گیا، اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہ گئی۔ دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا، اس لیے اللہ نے اعلان کروایا اپنے محبوب کی زبان پاک سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن حضور کے سینہ پاک پہ نازل ہوا ہے، قرآن کا معنی بیان کرنا یہ حضور کا منصب ہے۔ یا رسول اللہ، یہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جس ہستی پاک کے سینے پہ قرآن اترا ہے، جب انہوں نے آیت کا معنی خود متعین کر دیا، اب اگر کوئی اس متعین معنی کو بدلے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے تعویلات فاسدہ کی کینچی سے قرآن میں تحریف کی ہے، احادیث میں تحریف کی ہے، تعویلات فاسدہ کی کینچی سے۔ تاجدار گولڈا کو خواب میں میرے آقا کریم کا دیدار ہوا اور آپ نے فرمایا قادیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص میری حدیثوں کو تعویلات فاسدہ کی کینچی سے کاٹ رہا ہے اور تو گولڈے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو مرزے نے یہ جرم کیا ہے، یہ ڈاکہ ڈالا ہے قرآن اور حدیث پر کہ اس نے تعویلات فاسدہ سے قرآن میں تحریف کی۔ عقیدہ ختم نبوت صراحتاً قرآن میں بیان ہو گیا اور اس پر احادیث متواترہ موجود ہیں، 250 کے قریب حدیثیں ہیں جن میں میرے آقا کریم نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، تواتر کے ساتھ یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ فرمایا اللہ نے مجھے نبیوں پر 6 خاص شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے، اللہ نے مجھے خاص رعب عطا فرمایا، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک بنا دیا اور آگے پاک کرنے والی بنا دیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں کسی ایک نوع کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ جمادات بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں، نباتات بھی
حشرات بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں، بشریت بھی میرا کلمہ پڑھ رہی ہے، جنات کے لیے بھی میں نبی بن کے آیا ہوں، ملکوت کے لیے بھی میں نبی بن کے آیا ہوں۔ خدا سب کا خدا ہے، میں سب کا نبی بن کے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا سب سے اولا و اعلیٰ۔ اس حدیث پاک میں آخری شان جو حضور نے بیان فرمائی، ختم بی النبیون، اللہ نے سلسلہ نبوت میرے اوپر تمام فرما دیا، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ ہمارے آقا کریم صرف نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں پیدا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے تو اپنے آپ کو مسیح موعود کہا، انہوں نے کہا جو حدیثوں میں آیا نا کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، میں ہی وہ مسیح ہوں جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مرزے کو بے نقاب کرنے کے لیے قصور کے ایک بزرگ تھے علامہ غلام دستگیر قصوری، انہوں نے کتاب لکھی 1884 میں۔ ان کے بعد امرتسر کے ایک بزرگ تھے شیخ الحدیث فضل احمد صاحب امرتسری، انہوں نے کتاب لکھی۔ ان کے بعد اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتابیں لکھی، اور پھر 1899 میں تاجدار گوڑا کی کتاب چھپی ہے شمس الہدایہ، جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ کا نزول اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ دلائل سے ثابت ہے، کیونکہ مرزے کا یہ دعویٰ تھا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ شمس الہدایہ جب تاجدار گوڑا کی کتاب چھپی تو مرزے نے تاجدار گوڑا کو چیلنج کیا کہ آ جائیں لاہور بادشاہی مسجد میں، بیٹھ کے سورۃ فاتحہ کی عربی زبان میں تفسیر لکھتے ہیں، جو اعلیٰ تفسیر لکھے گا وہ سچا ہے۔ 25 اگست 1900 دن مقرر ہو گیا، رسول اللہ کے شعر 25 اگست کو لاہور پہنچ گئے، آج سے 123 سال پہلے۔ آپ نے جس ذوق سے سبحان اللہ کہا ہے، پتہ چلتا ہے آپ ان شعروں کے وارث بیٹھے ہوئے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری تاجدار گولڑا اور اس دور کے مشائخ، بادشاہی مسجد تو آپ نے دیکھی ہے، 200-250 بندہ تو بیٹھ ہی جاتا ہے اس میں جی، شیر بھرا ہوا تھا۔ باہر جو باغ ہے، ابھی علامہ اقبال کی قبر نہیں بنی تھی اس دور کی بات، وہ بھرا ہوا ہے۔ منٹو پارک جہاں کل مینار پاکستان ہے، وہاں لوگوں کا اجتماع ہے 3 دن 25, 26, 27 اگست 1900 لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دن رات وہاں ہجوم ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، مختلف علاقوں سے جو علماء آ رہے تھے ان کے بیانات چل رہے تھے۔ 3 دن بادشاہی مسجد میں یہ نعرہ بلند ہوتا رہا، تاجدار ختم نبوت آج اس طرح جواب نہ دیں کہ درس قرآن پاک میں آپ ڈھال کیڑ کی کسی مسجد میں بیٹھ کے گلیانہ کے مضافات میں بیٹھ کے جواب دے رہے ہیں، نہیں، آج اس طرح جواب دیں کہ جیسے 25 اگست 1900 بادشاہی مسجد کے سین میں آپ بیٹھے ہوئے، مجاہدوں کی طرح جواب دیں، دنیا کو پتا چلے وہ جنہوں نے مرزے کا منہ کالا کیا تھا، جنہوں نے بتایا تھا کہ مرزا جھوٹا ہے، ان کے وارث آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ان کے مشن پر پیرا دینے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، سارے اچھوں سے اچھا جسے سمجھیے اس اچھے سے اچھا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ 25 اگست کو رسول اللہ کے شعر پہنچ گئے لیکن لومڑی چھپ گئی۔
یہ لومڑی کا کیا کام ہے شیروں کے مقابلے میں؟ مرزا آیا ہوا تھا لاہور، بادشاہی مسجد نہیں آیا، 3 دن گزر گئے، انتظار ہو رہے ہیں۔ 27 اگست کو اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، اس نے کہا اب وہ لکھنے والا مقابلہ نہیں ہوگا، تفسیر لکھنے والا مقابلہ نہیں ہوگا، پیر میر علی شاہ صاحب کو کسی کوڑے کے پاس لے جاؤ، اگر یہ کوڑے کو ٹھیک کر دیں تو یہ سچے ہیں۔ میرے مدیر میں جب قاصد آیا نا بادشاہی مسجد، قائدار گوڑا بیٹھے ہوئے تھے، علماء مشائخ کا ہجوم ہے، قاصد نے آ کے کہا جی مرزا کہتا ہے اب وہ لکھنے والا مقابلہ نہیں ہوگا، قائدار گوڑا کو لے جاؤ کسی کوڑے کے پاس۔ قائدار گوڑا جلال سے اٹھ کھڑے، فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہیں، کسی مردے کی قبر پر میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو قبر سے اٹھا کے اپنے آقا کی ختم نبوت بیان کروا سکتا۔ میرے منیر میں چند دنوں کے بعد کسی مرید نے تاجدار گوڑا سے پوچھا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا کہ میں قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو اٹھا کے اپنے آقا کی شان بیان کروا سکتا ہوں؟ تاجدار گوڑا نے فرمایا کٹی قلعے دے سر تے میں نے کب دعویٰ کیا تھا؟ مجھ سے تو سائنوں نے دعویٰ کروایا، مجھے تو 1 رات پہلے اللہ کے رسول نے دیدار کروایا اور فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہوگا۔ سن 1900 کا واقعہ، مرزا مرا ہے 1908 میں۔ قائدار گوڑا نے اس موقع پہ پیشن گوئی کی تھی کہ مرزا کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں۔ حدیثوں میں ہے جو اصلی مسیح موعود ہے نا، یہ تو جعلی بنا ہے نا، جو اصلی مسیح موعود ہے وہ جب دنیا میں نازل ہوں گے مدینہ منورہ روضہ رسول پہ حاضری دیں گے، قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے، اور حدیث میں میرے آقا کریم نے فرمایا عیسیٰ سلام کریں گے میں اپنے روزے سے سلام کا جواب دوں گا۔ یہ حدیث بیان کر کے تاجدار گوڑا نے کہا میں پیشن گوئی کرتا ہوں مرزا مر جائے گا، یہاں مر جائے گا، مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ اب 8 سال تھے، 8 سال بعد وہ مرے، چلا جاتا نا مدینہ۔ قائدار گوڑا کی پیشن گوئی کو میں غلط ثابت کروں، 8 سال کا وقفہ ملا، لیکن وہ مدینہ منورہ گیا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ کے علم غیب کی جو شان ہے وہ تو بڑی بلند ہے، یہاں تو تاجدار گوڑا کی پیشن گوئی کو اللہ نے سچا ثابت کیا۔ یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم ہے۔ جس طرح اللہ کے ولی نے کہا اسی طرح آپ نے فرمایا یہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا، اس کے لیے مدینہ منورہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، یہ یہاں ہی مرے گا، یہ مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ اور وہ جو سچے مسیح موعود ہیں وہ جب آئیں گے مدینہ منورہ حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے، میرے آقا اپنے روزے سے جواب بتا۔ 1908 میں مرزا مر گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی ذریت چھوڑ گیا۔ خود تو وہ دوزخ میں گیا لیکن دوزخ کا دروازہ بھی کھول گیا، اس کی ذریت بھی لوگوں کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کرتا۔ تحریک پاکستان کا دور شروع ہوا، انہوں نے انگریزوں سے کہا ہمیں الگ ملک بنا کے دو، انگریزوں نے قائد اعظم سے کہا بلوچستان ان کو دے دو، قائد اعظم نہیں مانے۔ ایک تجویز یہ آئی تھی کہ ننکانہ صاحب اور قادیان کچھ حصہ پاکستان کے پنجاب کا، کچھ انڈیا کے پنجاب کا یہ ایک ریاست بنائی جائے جس میں صدر سکھ ہوگا اور وزیر اعظم مرزئی ہوگا۔ ہمارے زعماء نے یہ تجویز بھی نہیں مانی۔ پھر قائد اعظم پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ اگر انہیں تم الگ ملک نہیں نہ بنا کے دیتے تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ مرزئی ہوگا۔ یہ مطالبہ مان لیا گیا،
جب پاکستان بنا تھا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان وہ مرزئی تھا. اس نے اس وزارت سے جو فائدہ حاصل کیا آج بھی مرزئی اس کا پھل کھا رہے ہیں. کیونکہ وہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا, اس نے مختلف ملکوں میں ان کے اڈے بنوا دیے. آج بھی مرزئی پہلی وزارت خارجہ کا پھل کھا رہے ہیں. 1954 میں اس نے ایک گستاخی والا جملہ نشتر پارک کراچی میں بولا تھا, 10,000 مسلمان پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے. یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی حفاظت کے لیے صحابہ کے دور سے لے کے اس دور تک اہل اسلام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے, اپنا خون دے کے اس عقیدے کی حفاظت کی. 1974 میں یہ جو پرسوں دن آ رہا ہے نا 7 ستمبر, پاکستان کی قومی اسمبلی میں مرزائیوں کو پورا موقع دیا گیا کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو. اور اس وقت ان کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر وہ شامل ہوتا رہا سیشن میں, اور آخری دن اس نے باشگاف الفاظ میں یہ بات کہی تھی کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے ہم انہیں کافر کہتے ہیں. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافر ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہمیشہ مسلمان ہوگا, کوئی غیر مسلم پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. جب یہ آئین پاس ہوا نا کہ وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے, تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مسلمان کی تعریف بھی لکھ دو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ وزیر اعظم مسلمان ہوگا, اور مسلمان کی تعریف بھی تو لکھ دو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. اب جب وہ تعریف لکھی گئی تو مرزئی اس میں شامل نہیں ہوتے, کیونکہ مسلمان وہ ہے جو حضور کی ختم نبوت کا قائل ہے, جو حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے. اب مرزئیوں کو موقع دیا گیا کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو, وہ نہیں ثابت کر سکے. راتوں رات نہیں کافر قرار دے دیا گیا. مارچ اپریل سے یہ سیشن شروع ہوا تھا اور ستمبر میں آگے فیصلہ ہوا. مارچ میں یہ بات شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ مسلمان ہوگا, مسلمان کی تعریف لکھی جائے. تو 7 ستمبر جا کے پھر یہ تعریف مکمل ہوئی, اور مرزئی جو ہے وہ اس میں شامل نہیں تھے. 7 ستمبر 1974 تاریخی دن ہے. 7 ستمبر کو جو فیصلہ ہوا اس نے واضح کیا مرزائیت قرآن سے بغاوت کا نام ہے, مرزائیت رسول اللہ سے دشمنی کا نام ہے, مرزائیت اسلام کے خلاف سازش ہے, مرزائیت قرآن سے غداری اور بغاوت کا نام ہے. علامہ اقبال نے, ابھی پاکستان کی تحریک چل رہی ہے, پاکستان بنانے اس دور میں قائد اعظم علامہ اقبال نے جو خطبات دی ان میں یہ بات شامل ہے, چھپ چکے ہیں علامہ اقبال کے وہ خطبات. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مرزائیت اسلام کی بھی غداری اور اہل ہندوستان سے بھی غداری, یہ وطن کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں. یہ لفظ علامہ اقبال نے 1974 میں قرآن کے باغیوں اور رسول اللہ کے دشمنوں کو بے نقاب کیا گیا آئین کی صورت میں. ویسے پہلے تقاریر میں, تدریس میں, مناظروں میں تو یہ بے نقاب ہو چکے, لیکن یاد رکھیں جب کسی ملک کا آئین بن جائے, آئین اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک قانون نہ بنے. آئین کی روشنی میں جب قانون بنتا ہے پھر آئین کا فائدہ ہوتا ہے. 10 سال انہوں نے قانون نہیں بننے دیا. 1984 میں قانون بنا ہے, 74 میں آئین بنا, اور اس آئین کی روشنی میں 1984 میں قانون بنا. قانون کیا بنا کہ مرزئی مسجد نہیں بنا سکتے, مینار نہیں بنا سکتے, بڑی عید کے موقع پہ قربانی نہیں دے سکتے. یہ قربانی دینا کن کا کام ہے؟ مسلمانوں کا. اگر مرزئی
شعار اسلامی استعمال کریں گے 3 سال قید ہو. 84 میں جو قانون بنا، برزیوں کو پتہ ہے کیا قانون بنا، ہم مسلمانوں کو نہیں. 74 میں آئین بنا، 84 میں قانون بنا، 2023 آ گیا لیکن ابھی تک وہ قانون صحیح طرح نافذ نہیں ہوا. جو قانون بنا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ نافذ ہو جائے تو پھر اسلام سے اس بغاوت کو روکا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں فتنہ اٹھا تو 2.25 سالوں میں آپ نے منکرین ختم نبوت کے فتنے کو ختم کر دیا. کتنے سالوں میں؟ یہاں 1908 میں مرزا مر گیا، 2023 آ گیا ہے، فتنہ اب بھی موجود. 115 سالوں میں ہم فتنہ نہیں ختم کر سکتے. وہاں حضرت صدیق اکبر نے صرف 2.25 سالوں میں فتنہ ختم کر دیا. یہاں 115 سال گزر گئے، فتنہ اب بھی موجود. ہم فتنے کو ختم نہیں کر سکتے. 7 ستمبر جو پرسوں دن آ رہا ہے وہ کئی زخموں کو تازہ بھی کر رہا ہے، وہ عزم کو بھی تازہ کر رہا ہے، وہ اس مشن کے ساتھ وابستہ ہونے کی دعوت دے رہا ہے جس مشن کے لیے ہمارے اسلاف نے محنت کی. آئیں آج ارادہ کرتے ہیں پرسوں کا دن غفلت میں نہیں گزاریں گے، یوم ختم نبوت کے طور پہ منائیں گے اور شعور ختم نبوت کو پروان چڑھائیں گے. شعور ختم نبوت، دین مکمل ہو چکا، دین محفوظ ہو گیا، حضور آخری نبی بن کے آئے. اب جو کسی حوالے سے ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، وہ قرآن سے بغاوت کر رہا ہے. وہ بدبخت ہے جو ان کے جال میں پھنس جائے. ورنہ حقیقت یہ ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، فتنے اٹھتے رہے مٹتے رہے اور یہ فتنہ بھی مٹنے کے قریب ہے. مسلم کامن ویلتھ بننے کی دیر ہے. ابھی مسلمان الگ الگ ملک ہیں نا، یہ اکٹھے نہیں ہوئے، اتحاد نہیں ہوا. جس دن مسلمان ملک اکٹھے ہو گئے، مسلم کامن ویلتھ بن گئی، پھر یہ جو فتنے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، رسول اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں، پھر یہ فتنے سمٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ہماری اس دور میں ڈیوٹی کیا ہے؟ ابھی ہمارے حضرت نعرہ لگا رہے تھے عشق محبت، عشق محبت. اس مہینے میں اعلیٰ حضرت کا بھی کورس ہے، امام ربانی مجدد الفسانی کا بھی کورس ہے. تو ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں مجدد کی پہچان کرنی چاہیے. مجدد شناسی سے یہ بات پتہ چلے گی کہ فتنوں میں دین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. مجددین وہ ہیں جنہوں نے فتنوں میں دین کو بچایا ہے اور دین کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھایا ہے. صرف ایک نقطہ اس میں سے بیان کر رہا ہوں. مجددین نے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کی داڑھ میں درد ہے. درویش سے کہا لونگ لے گیا، اس نے 4 لونگ لیے، آپ نے ہتھیلی کی، اس نے آپ کی ہتھیلی پہ 4 لونگ رکھ دیے. آپ نے لونگ دیکھے تو فرمانے لگے تم اچھے درویش ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے آقا کریم کو طاق عدد پسند ہے. یا 3 لے کے آتے یا 5 لے کے آتے. غور کیا آپ نے کیسے انہوں نے اپنے مرید کا ذہن مدینہ منورہ پہنچایا ہے. منگائے ہیں لوگ، لیکن ترتیب دیکھی نا، ان کی تعداد دیکھی کہ 4 لوگ ہیں اور حضور کو طاق عدد پسند ہے. امام ربانی نے فرمایا درویش کو چاہیے حضور کی پسند کا خیال. ذہن کدھر موڑ دیا؟ مدینہ. مجددین نے یہ کام کیا ہے، لوگوں کو حضور کے ساتھ جوڑا ہے. دین کا خلاصہ
صراط مستقیم اور کامیابی کا راستہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عشق رسول، ادب رسول، اتباع رسول. جسے یہ تین چیزیں نصیب ہو گئیں اسے کائنات کے سارے خزانے مل گئے. عشق رسول، ادب رسول، اتباع رسول. کتنی چیزیں؟ تین چیز. عشق رسول، ادب رسول اور اتباع رسول. دین بیان کرنے کے مختلف انداز ہیں. کوئی کہتا ہے علم عمل اخلاص کا نام دین ہے. بالکل ٹھیک ہے، علم عمل اخلاص کا نام دین ہے، لیکن یاد رکھیں علم کی جان محبت رسول ہے، عمل کی جان محبت رسول ہے، اتباع رسول ہے. جو عمل حضور کی اتباع میں نہیں، کیا وہ عبادت کے لا سکتا؟ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. جان ہے عشق مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ علم کی جان، عمل کی جان، اخلاص کی جان، عبادات کی جان، کائنات کی جان. آیدار گوڑا لکھا ہے اس صورت نوم میں جان آنکھاں کے جانے جان. جان ہے عشق مصطفیٰ. روز فضو کرے خدا. اعلیٰ حضرت نے تو بڑے سونے لفظ لکھے ہیں، فضو کرے خدا. اس کا مطلب ہے اللہ اور بڑھائے عشق کو، اللہ اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. کیوں؟ ایسے کسی کو درد ہو تو دعا کرتا ہے یا اللہ درد مکا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو درد رسول ہے نا، جس کو یہ درد ہوتا ہے وہ کہتا ہے درد بڑھا. اعلیٰ حضرت نے اردو میں خوبصورت لفظ لکھے، میں پنجابی میں ترجمہ نہ سنا ہوا. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں جنی دردی میرا سونا راضی، شالا لگن دون سوائے. دون ڈبل ہو جانا، دونا ہو جانا. خواجہ صاحب کیا دونے ہو جائیں تو کافی ہے؟ کہتے ہیں سوائے دونے سے بھی زیادہ. جنی دردی میرا سونا راضی، شالا لگن دون سوائے. غلام فریدہ اور درد سلامت، جنہ درداں یار ملائے. غلام فریدہ اور درد سلامت، جنہ درداں جنی دردی میرا سونا راضی، شالا لگن دون سوائے. غلام فریدہ اور درد سلامت، جنہ درداں یار ملائے. اقبال بھی یہ چیز مانگتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضیٰ. یہ سوز بڑی دولت ہے، یہ سوز بڑا خزانہ ہے. یہ سوز ہی ہے، یہ درد ہی ہے. رات پوے تے بے دردانو پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی. پتہ نہیں محبت عشق کہ کس مقام پر تھے اعلیٰ حضرت جب آپ نے یہ لکھا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جگ راج تو راج برے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سر جانا. البحر والا والموج طغا من بے کسو طوفان ہوش روا. منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار. اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ آپ پڑھے تو کوئی محفل میں رونق بن جائے، اس لیے پڑھا رہا ہوں شاید کسی کے پڑھنے سے پورے ملک پہ ہی کرم ہو جائے، پوری قوم پہ ہی کرم ہو جائے. شاید کسی سفید ریش بزرگ یا کسی بچے کے استغاثے سے رسول اللہ کی خاص توجہ شامل ہے. منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا ایمان ہے نا. حضور استغاثہ سننے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ. البحر والا دریا چڑھا ہوا ہے، والموج طغا لہریں بکھری ہوئی ہیں. من بے کس و طوفان ہوش ربا، طوفان ہوش اڑا دینے والا ہے اور میں خالی ہاتھ. من بے کس، میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. طوفان ہوش اڑانے والا، دریا چڑھا ہوا، لہریں بکھری ہوئی. مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا
کسی کا کوئی ہو تو مشکل وقت میں اس کو پکارتے ہیں. ہم رسول اللہ کے ہیں. قرآن کہتے ہیں امت پہ جو چیز مشقت پہ، امت کو جو چیز مشقت میں ڈال دی ہے رسول اللہ پہ بڑی گراں گزرتی ہے. مجدار بے ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. یا شمس و نظر تے الہ لمن چوبہ طیبہ رسی عرضی رکھنی. تھوڑی جوت کی جھل جھل جگ میں مچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. آپ کے نور نے گھر گھر روشنی کی ہے، میری رات کیوں نہیں سویرے میں بدل رہی. ساڈے وال سونیاں نگاہاں کدوں ہوئیاں، دسو منظور اے سداواں کدوں ہوئیاں. توری جوت کی جھل جھل جگ میں مچی، میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا. اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کے ذریعے امت کو رسول اللہ سے جوڑا ہے. مجدد کا یہی کام ہوتا ہے کہ مجدد امت کو رسول کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، دین کا روشن چہرہ دکھاتا ہے. اور دین کی روح کیا ہے؟ روح ہے محبت رسول. مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. عقیدہ ختم نبوت کے منکر حضور کی شانوں کے ڈاکو ہیں. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اس دور میں طرح طرح کے فتنے ہیں، اس طرح حضرت بھی ذکر کر رہے تھے. میں نے آپ کے سامنے آج جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے عشق رسول، ادب رسول اور اتباع رسول. حضرت بیان کر رہے تھے کہ بعض لوگ نسبت رسول کے حوالے سے صحابہ کی بہتری کرتے ہیں، بعض اہل بیت کی بہتریاں کرتے ہیں. اگر اس دور میں نسبت رسول کا ادب کرنے والے ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت ہیں. جو اہل بیت کے بارے میں آیت ہے نا قرآن پاک میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت شروع ہوئی تو وہاں بھی بیوت کا لفظ آیا ہے، وَذْكَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. اے نبی کی ازواج مطہرات اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو پھر آگے جا کے لفظ آیا اہل البیت. تو اس اہل بیت کے لفظ سے انہیں نکالا جا سکتا ہے جن کا ذکر شروع آیت میں آ گیا ہے، اور بیوت کے لفظ سے آیا بیوتکن. اہل البیت میں سب سے پہلے حضور کی ازواج مطہرات شامل ہیں اور پھر اولاد شامل ہے. ازواج رسول، اولاد رسول، یہ اہل بیت ہے. رافضی ازواج رسول کے گستاخ ہیں اور خارجی اولاد رسول کا ذکر نہیں کرتے. ایک اہل سنت و جماعت ہے، صرف اہل سنت و جماعت ہے جو ازواج رسول کے بھی نوکر ہیں، اولاد رسول کے بھی نوکر ہیں. یہ بات پورے شرح صدر سے میں کہہ رہا ہوں، اس دور کے مشاہدے سے. کچھ لوگ ایسے ہیں اہل اولاد رسول کا نام لے کر ازواج رسول کی بےدبی کرتے ہیں. حضرت ام حبیبہ، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کی بےدبی کرتے ہیں. اور دوسری طرف وہ اولاد کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ازواج کی بےدبی کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ازواج کا ذکر کرتے ہیں لیکن اولاد کی بےدبی کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کسی کے بے ادب نہیں. اہل سنت و جماعت ازواج رسول کے بھی نوکر ہیں، اولاد رسول کے بھی. شکر کریں اس پر کہ اللہ نے آپ کو ایسا ادب والا عقیدہ عطا فرمایا. اور یہ بات میں نے گفتگو کے شروع میں بھی کی ہے. عقیدہ وہی سچا ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری لے کے آئے ہیں، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کے آئے ہیں، اور جو امام ربانی مجدد الفسانی نے بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں ایمان پر خاتمے میں
اہل بیت کی محبت کا بڑا امن دخل ہے. یہ امام ربانی نے فرمایا حسن خاتمہ میں محبت اہل بیت کا بڑا امن دخل ہے. یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے الفاظ، یہ ہمارے مشائخ نے ہمیں تعلیم. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اہل بیت کے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا اہل بیت کی تو شان ہی بڑی ہے، میں ان کے نوکروں کا بھی نوکر. بس صدق و صفا تمام گشت جامی غلام غلامان آل محمد. یہ مولانا جامی کی نعت کا مقطع ہے. بس صدق و صفا تمام گشت جامی غلام غلامان آل محمد. اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت اہل بیت کی شان اس طرح نہیں بیان کرتے، تو یاد رکھیں باوضو منبر پہ بیٹھا اور دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، تیسری بار یہ بات کر رہا ہوں، اہل بیت کی شان قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں تو صرف اہل سنت ہی بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا کوئی بدل نہیں جو آپ نے بی بی پاک کی شان میں لکھا ہے: نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور. کائنات میں ایک ہی خاتون ہے جن کو یہ 4 سرداریاں ملی ہیں. باپ نبیوں کے سردار ہیں، خامد ولیوں کے سردار ہیں، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اللہ رے لہنا نور کا، لہنا کہتے ہیں قسمت، مقدر، نصیب، پنجابی میں کہتے ہیں پاک. اللہ رے لہنا نور کا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کتنا اونچا مقدر ہے بی بی پاک. دنیا میں آئی تو امام الانبیاء کی گود میں، اور نکاح ہوا تو امام الاولیاء کے ساتھ، اولاد ہوئی تو جنتی جوانوں کے سردار، اور خود جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج ملا ہوا ہے. اللہ رے لہنا نور. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے معاذ اللہ کہ صحابہ کی بے ادبی کی جائے. اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے جنہیں اہل بیت مانتے ہیں انہیں مانا جائے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو خود مولا علی نے اپنے بارے میں نہیں کی. اپنی جان پہ رحم کریں، اپنے آپ پہ ترس کھائیں. مولا علی کے بارے میں ایسی بات یا ایسا دعویٰ نہ کر دیں جو خود مولا علی نے نہیں کیا. یہ حدیث پڑھ کے نا من کنت مولا ہو فعلی مولا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو حضور نے اپنا خلیفہ بنایا تھا. مولا علی فرماتے ہیں اگر رسول اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہوتا تو میں کبھی صدیق اکبر کو منبر پہ نہ بیٹھ دیتے، کبھی نہ ان کے رسول اللہ کے مصلی کو نماز نہ پڑھانے. جو دعویٰ مولا علی نہیں اپنے بارے میں کرتے آپ کیوں ان کی طرف منسوب کریں؟ بات سمجھ رہی ہے؟ اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنی جان پہ ترس کھائیں. جو دعویٰ خود مولا علی نہیں اپنے لیے کرتے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، محمد بن حنفیہ نے پوچھا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے تو صدیق اکبر افضل ہے، فاروق اعظم افضل ہے، ابو بکر کے بعد عمر افضل ہے. یہ مولا علی کا فرمان ہے، یہ مولا علی کا فتویٰ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں جو مولا علی کی محبت میں سچے ہیں وہ مولا علی کا فتویٰ فیصلہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ ہم حضرت صدیق اکبر کو نبیوں کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں. کیوں؟ مولا علی نے یہ فتویٰ دیا ہے، مولا علی نے اس کو بیان کیا ہے. مولا علی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. مولا علی شیر خدا کے حوالے سے کوئی دعویٰ نہ کرے کہ جو خود مولا علی نے نہیں اپنے لیے کیا. اور آج کا لوگ دلیلیں گھڑ کے دلائل دے کے وہ بات مولا علی کی طرف منسوب کر دیتے. مولا علی فرماتے ہیں اگر رسول اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے رسول اللہ مولا علی کو خلیفہ بناتے تو مولا علی پھر حضور کے ممبر پر کسی کو بیٹھنے دیتے؟ یہ توہین ہے مولا علی کی
کہ آپ کی طرف بھی ایسی بات منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے اس دور میں عقیدہ حق پہ ثابت کر دیا۔ ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں ہے، کوئی نبیوں کا بے ادب، کوئی اہل بیت کا بے ادب، کوئی صحابہ کا بے ادب، ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ اور شروع میں نے ایک جملہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک بزرگ کے گھر چوری ہو گئی، لوگ گئے افسوس کرنے، انہوں نے کہا شکر کرو وہ ڈاکو آئے تھے جو سامان لوٹتے ہیں، وہ ڈاکو نہیں آئے جو ایمان لوٹتے ہیں۔ سامان کا کیا ہے، پھر مل جائے گا۔ یہ چٹکی بجانے میں نا وقت زیادہ لگتا ہے، بے ادبی آ جائے تو اس سے پہلے ایمان برباد ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج کل فتنوں کے اس دور میں کئی لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے بے ادبی کو پھیلا رہے ہیں۔ کیوں ایسے لوگوں کو نہیں سننا چاہیے؟ عشق جنا بھی ہڈی رچیا کرنا تھی وہ ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ڈور دے۔ جہاں سے آپ کو عشق رسول کا سودا ملے، ادب کا سودا ملے، اتباع کا سودا ملے، وہاں ضرور بیٹھے، لیکن جہاں ادنا بے ادبی ہو وہاں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے پوچھا نا، وہ پرلے درجے کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں۔ مثلاً ایک اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبیوں یہ ولیوں کے پاس، باپوں کے پاس کوئی چیز نہیں، بابے تشریعی۔ اب آپ مجھے بتائیں، نماز میں آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پہ تو نے، کیا اللہ نے انعام کیا؟ آپ کہتے ہیں شہید کو، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کے دامن خالی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حفاظ سے پوچھ رہا ہوں، صرف نبیوں پہ انعام ہوا ہے یا نبیوں کے بعد بابوں پہ بھی انعام ہوا ہے؟ جی صرف نبیوں پہ انعام ہے، نبیوں کے بعد بابوں کا بھی ذکر ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ وہ ہماری بابیت۔ مسلم شریف کس نے لکھی ہے؟ ساڑیاں بابیاں دیا کتاباں پڑھ کے نہ آنکھوں بابے شہید ہوئی، کتاباں کی ساڑیاں بابیاں دیا پڑھ دیں پہ کہنے بابے شہید ہوئی۔ امام بخاری ہمارے اس سے بھی آسان بات کر رہا ہوں، بابے کوئی شہر نہیں، تو ہندوستان اسلام کے نے پھیلایا، یہاں دین کون لے کے آیا ہے؟ بابے لے کے آیا۔ ہم تو آج مسجد میں بیٹھ کے دین نہیں پھیلا سکتے۔ خواجہ معین الدین چشتی وہ ہیں جو کفرستان میں گئے ہیں، اجمیر میں کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مدرسہ نہیں تھا کہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے تبلیغ شروع کی، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، مسجدیں بنا دی ہیں، مدرسے بنا دیے، جڑیں تو وہ تھے، کفرستان میں بیٹھے اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، مسجدیں، مدرسے، سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی جماعت، اس کے باوجود ہم فتنوں کو نہیں ختم کر سکتے، فتنے پھیل رہے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے جو کفرستان میں آگے بیٹھے اور دل بدل دیے۔ شیخ ہندی آیا، جادوگر تھا، داتا صاحب کے سامنے آیا، کہنے لگا کوئی اپنا کمال دکھاؤ۔ داتا صاحب نے فرمایا میں اللہ کا عاجز بندہ ہوں، تو کوئی اپنا کمال دکھا۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا، تو داتا صاحب نے مسکرا کے نا اپنے جو کھڑاؤں تھے، جوڑے تھے، ان کی طرف دیکھا، داتا صاحب کے جوتے ہوا میں اڑنے لگے، اور وہ شخص ہندی کے سر پہ پڑے نا تو وہ زمین پہ گرا، اور گرتے ہی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں میں جادوگر ہوں، آپ جادوگر تھے۔ کلمہ پڑھائیں۔ اولیاء فیضان اولیاء، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، فیضان اولیاء۔
اولیاء زندہ باد، فیضان اولیاء زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج ہمارے ہاں ایک فضا ہے بنی ہوئی، اذان ہوتی ہے، لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کوئی بے ادبی کرے لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بے ادب کا ناطقہ بن کر کوئی گستاخی کرے۔ یہ جو موجودہ دینی فضا ہے، میلاد کے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، عشق رسول، محبت رسول کی یہ جو فضا اس وقت ہمیں حاصل ہے، اس کے پیچھے بزرگوں کی محنت ہے، ان کی ان محنتوں کے صدقے آج ہمیں یہ دینی فضا ملی ہوئی ہے۔ اگر داتا صاحب نہ آتے، خواجہ صاحب نہ آتے، P.W. آرنلڈ برطانیہ کا اسکالر ہے، اس کی کتاب ہے دی پریچنگ آف اسلام، اس میں یہ بات اس نے لکھی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے نام ہوتے موہن لال، قمر مہندر سنگھ بیدی، یہ نام ہوتے غلام رسول، عبداللہ، عبدالقادر، یہ نام آئے ہیں تو اس وجہ سے کہ اولیاء نے آ کر یہاں محنت کی۔ اب کوئی کہ بابی شاہی کوئی نہیں، انہوں نے تو ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھایا ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اکبر بادشاہ جو ہے نا، جہانگیر کا والد، تہجد پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا، امام صاحب مسجد سے نکلتے اپنے ہاتھوں سے جوتے ان کے قدموں میں پہناتا تھا۔ پھر اس نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ شام کے وقت وہ سارے مذاہب کے لوگوں کو بٹھا کے ان کی باتیں سنتا تھا۔ تو کچھ عرصے بعد گمراہ ہو گیا، کیونکہ کھڑے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتا تھا، باتیں اس نے سب کی سننا شروع کر دی۔ اخیر میں اس نے کہا سارے ہی سچے ہیں۔ جب اس نے کہا سارے ہی سچے ہیں تو پھر اس نے دین اکبری بنایا، دین الہی بنایا۔ پہلے ابتدائی سال جب وہ حکمران بڑا صالح تھا، تہجد گزار، پھر مرتد ہو گیا، کافر ہو کے مرا۔ جب آپ کھڑے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتے تو آپ کیوں لوگوں کو سنتے ہیں جو بے ادب ہیں؟ آپ علماء حق کو سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، چرب زبان لوگوں کو نہ سنیں جو اپنی چرب زبانی سے ایمان پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ٹریجڈی جو اس وقت میری قوم کے ساتھ سوشل میڈیا کی صورت میں درپیش ہے، یہی ٹریجڈی ہوئی تھی اکبر بادشاہ کے ساتھ، کہ وہ خود تو کھڑے کوٹے میں اصول دین کا نہیں تھا پتا۔ اب جس کو اصول دین کا نہیں پتا، مقاصد دین کا نہیں پتا، وہ دلیلوں میں ہی زیر و بام میں آ کے نا کوئی ذہن ایک بنا لے گا، ایک چیز کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ان ڈاکوؤں سے بچائیں، اور وہ جو عقائد حقہ ہیں، صراط مستقیم ہے، انعام یافتہ بندوں نے ہمیں جو عقائد پہنچائے ہیں ان پر ہی ثابت قدم رہیں، اور ان تمام عقیدوں کا خلاصہ اور نچوڑ ادب ہے، محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان